السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت اسپیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان فراز نظام۔ آج ہمارے پروگرام کی مہمان محترمہ ذکیہ شاہ نواز ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے پاس 3 وزارتیں ہیں، پاپولیشن ویلفیئر، ماحولیاتی بچاؤ اور ہائر ایجوکیشن۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کے آپ منسٹر ہیں، تو آپ کے دور میں اعلیٰ تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو تعلیم ہے وہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کا پریورٹی ہے، کیونکہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارا جیسے پروگریس یا تبدیلی جس کو آپ کہتے ہیں، ہر وقت بات تبدیلی کی ہوتی ہے، وہ تعلیم کے ساتھ آتی ہے۔ تو چاہے وہ آپ کی پرائمری سے لے کے سیکنڈری ایجوکیشن سے لے کے اینڈ کالج تک، اور اس کے بعد ریسرچ اینڈ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس، یہ سارا جب تک ہم معیار ایک سٹینڈرڈ تک نہیں لائیں گے تو اس سے پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہماری سب سے زیادہ کوشش یہی ہے کہ ہم اپنا تعلیم کا معیار بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ پرائمری ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، جو اس کا بیس ہے، بیسکلی وہ تو آپ کو بتا دیں گے ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مگر جہاں کالجز کا تعلق ہے، ہم اپنے کالجز کا معیار، ان کی مسنگ فیسلٹیز، ان کے پروفیسرز، اور خاص طور پہ ایک ہر ڈسپلن میں پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے جو پی ایچ ڈیز کی جو مسنگ پروفیسرز ہیں ان کو بھی ہم پورا کریں، اور اس کی تعداد کو ہم پورا کریں تاکہ کالجز میں ریسرچ ہو سکے۔ اور جب ہم ریسرچ کی طرف جاتے ہیں تو اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے لاہور میں بہت بڑا ایک زمین ہے جو ہم نے چیف منسٹر پنجاب نے دی ہے نالج پارک کے لیے، اور اس وقت نالج پارک کے سارے پلانز بن چکے ہیں، زمین بھی مل چکی ہے، اور اب ہم یونیورسٹیز، باہر کے ملک کی یونیورسٹیز کو کنونس کر رہے ہیں، اور وہ کئی راضی بھی ہو گئی ہیں، مگر ان کو ہم نے واپس لانا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہے، یہ کب تک سٹارٹ کیا جائے گا؟ یہ کب تک انشاءاللہ ابھی دسمبر کے اینڈ تک تو یہ بلڈنگ اور کنسٹرکشن کی طرف سٹارٹ ہو جائے گا، اور جب ابھی کنسٹرکشن پوری نہیں بھی ہوگی تو یونیورسٹیز آ جائیں گی تو ان کو ہم شروع کر دیں گے۔ رینٹڈ بلڈنگز میں بھی ہم شروع کر سکتے ہیں جب تک ہمارے اپنے کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور ہمارا یہ ہے خواہش ہے کہ بیچ میں سے کتنے ملک جو ہیں ان سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا؟ یورپ میں کیا ہوا ہے، بیسکلی یورپین کنٹریز کے ساتھ کیا ہوا ہے، جرمنی کے ساتھ کیا ہوا ہے، فرانس کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ، اور بہت سارے ملیشیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور بھی ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارے رابطے جاری ہیں۔ اب ہماری ٹیم جانے والی ہے کہ ان کے ساتھ ہم کانٹریکٹ کریں اور وہ جلد سے جلد یہاں آئیں اور اپنا کام شروع کریں، اور اس کا زیادہ ایمفیسس ہم ریسرچ کی طرف کر رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آئیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، اور اس کے لیے ہماری پوری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جو پروفیسرز یونیورسٹی میں ہم نئے بھی لے رہے ہیں ان کا معیار دیکھیں، ان کے اسپیشل انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو لیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ جو آیا اس کو لے لیا۔ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل جہاں ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی جس طرح آپ نے بتایا نالج پارک تیار ہونے جا رہا ہے بیدیاں روڈ پر، یونیورسٹیز جو ہیں ابھی کرنٹلی اس میں تحقیق کا معیار گرتا جا رہا ہے، جس کے باعث روز بروز تعلیمی جو معیار ہے وہ ہمارا بہت زیادہ کم ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، جہاں یونیورسٹیز کی بات ہے وہاں سب کیمپسز کھلے، انہوں نے کھولے اور وہ معیار نہ رکھا، اب وہ سب کیمپسز بند ہوں گے، ان کی پھر سے ریویو ہوگا، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہیں تو وی ول کلوز دوز کیمپسز، اور جو معیار کے مطابق ہیں، نیشنل سٹینڈرڈ کے ہیں، وہ چلتے رہیں گے۔ تو اتنا لیٹ کیوں اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو سب کیمپسز ہیں ان کو بند کیا جائے گا، معیار دیکھا جائے گا؟ چل تو کافی عرصے سے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دیر سے بات نہیں ہوئی، یہ کام شروع ہے، اور شروع ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ آج آپ نے پوچھا تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ کام ہو رہا ہے، شروع نہیں ہو رہا ہے، اور کئیوں کو ہم نے بند بھی کیا ہے، اور ابھی
बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे थे उनको ये फिक्र था, वो सड़कों पे भी आपने देखा था आए थे, उनको भी हमने उनका इंतज़ाम कर दिया, उनको और यूनिवर्सिटी में डाल के, ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स भी देंगे, उनको डिग्रीज, ताकि स्टूडेंट का हर्ज ना हो। जिन लोगों की डिग्रीज कंप्लीट हो गई थी उन लोगों को दोबारा से जो उनका प्रोग्राम था मास्टर्स या बैचलर वो दोबारा से कंप्लीट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। उनका बिल्कुल जो उन्होंने एग्ज़ाम्स दी और वो एग्ज़ाम्स के उनके बेहतरीन जिनके रिज़ल्ट्स हैं उनको बिल्कुल डिग्रीज़ मिलेंगी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो स्टूडेंट्स का होता है, और जो लायक स्टूडेंट्स हैं और जो इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, हम नहीं चाहते कि उनका एक दिन भी ज़ाया हो, ज़िंदगी का एक दिन ज़ाया हो, और वी वांट कि दी स्टूडेंट्स शुड मूव फॉरवर्ड। और हमारी जो सिंपैथी है हमारे डिपार्टमेंट की वो ये है कि हम चाहते हैं हम स्टूडेंट्स को सारी वो सहूलतें दें जो वो चाहते हैं, एंड हम अपना भी म्यार भी रखें और उनको भी फैसिलिटेट करें। बतौर वज़ीर ये समझती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तमाम तर सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं? देखिए जी, आप बात वो करते हैं जिसमें हमारी कोशिश हमारी जारी है और जारी रहेगी जब तक हम उनको पूरी हर सहूलियात नहीं दे सकते। कोशिश तो काफ़ी अरसे से चलती जा रही है। देखिए जी, आप अरसे की बात ना करें, फिर अगर आप अरसे की बात करते हैं तो पाकिस्तान को बने भी 70 साल हो गए हैं, मगर हमने बहुत कुछ पाया भी है। अगर हमने ना पाया होता तालीम के म्यार में तो मेरे बच्चे आप भी यहाँ ना बैठे होते इतने अच्छे स्मार्ट कपड़े पहन के। ये भी तालीम इसी मुल्क में आपने पाई है और इसी मुल्क ने आपको इतने तक पहुँचाया है। और आप देखिए हमारे जितने भी माशाल्लाह जो ओहदों पे और जो लोग रिसर्च नोबेल प्राइज़ भी इस मुल्क को मिल चुका है, जिस आप स्पोर्ट्स की दुनिया में देखें, एजुकेशन में देखें, डॉक्टर्स आपके यहीं से पढ़ के जाते हैं और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स बनते हैं। लेकिन वो इधर काम नहीं करते हैं, बाहर चले जाते हैं। वो तो पैसे की वजह से नहीं करते हैं ना, मगर इंटेलिजेंस और उनका इंटेलेक्ट जो होता है और जो उनकी तालीम होती है वो इसी मुल्क से लेके जाते हैं। वो बाहर के अमेरिकन नहीं आके यहाँ उनको पढ़ा के लेके जाता, पढ़ के हमारे से जाते हैं और हमारा म्यार है तो वो लोग वहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं। दे आर टॉपिंग द डिपार्टमेंट्स कि एक एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हैं, एक इलामा इकबाल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। कौन सा शोबा है जो आपका दुनिया में बाहर जाके एक्सेल नहीं कर रहा, और वो हैं कौन? आई एम वेरी प्राउड टू से वो पाकिस्तानीज थे who were born in Pakistan, who were educated in Pakistan, who were trained in Pakistan, but they went abroad। हमारा ब्रेन ड्रेन ज़रूर हुआ है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि हम भी अपना म्यार बढ़ाएं ताकि लोगों को इनकरेजमेंट हो इस मुल्क के अंदर रहने के लिए। और अब स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जहाँ हम तालीम इतनी हासिल करते हैं, सब्सिडाइज रेट्स पे तालीम हासिल हुई है। लोगों की फ़ीस देखें, बाहर की दुनिया की फ़ीसें देखें और पब्लिक स्कूल्स की फ़ीसें देखें, एवरीथिंग इज़ सब्सिडाइज्ड फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, अब हमारे बलूचिस्तान के बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पाकिस्तान पंजाब की गवर्नमेंट जो है इट इज़ गिविंग फुल फैसिलिटीज़, लेकिन बट ऑन द अदर हैंड वी हैव टू ऑल्सो, जिस दफ्तर में आज आप मुझे बिठाया हुआ है, वी आर ऑल्सो फाइटिंग दैट चैलेंज। We are fighting on many fronts. It is not one front that we are fighting. We are fighting on many fronts, and the Punjab government is trying its best to accept all the challenges on all the fronts that we are fighting. और ये भी मैं आपको कह दूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस रफ्तार के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब भी काम कर रहे हैं और उनकी टीम भी काम कर रही है, हमने बहुत कुछ पाया है इस थोड़े अरसे में। और वो 70 साल की बात करते हैं, आप 70 साल के पीछे जाएं तो आप उसमें देखें कितना डेमोक्रेसी ने काम किया, जमहूरी हुकूमत ने काम किया और कितनी और हुकूमतें आई हैं। तो यू हैव टू बी फेयर ऑन द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फॉर दैट रीज़न, एंड यू हैव टू सी हाउ लॉन्ग दे हैव बीन in a place where they could deliver, and for how long they've been out of the offices where they could not deliver. So it be fair. You can't say कि 2 दिन में काम करो जो 70 साल में नहीं हुआ। काम हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ। अच्छा, ये बताइएगा, दुरुस्त है कि आला तालीम में बेहतरी के लिए इक़दाम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो हमारी आला
यूनिवर्सिटीज़ बाहर की हैं उनके मुकाबले में नहीं आ देखिए सकी? जी, हम ये नहीं कह सकते। अब वहाँ भी आपका म्यार है। अमेरिका में भी देखें तो दे कॉल द आईवी लीग एंड देन दे कम डाउन एंड सो फोर्थ म्यार। मगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं टॉप की हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी है, पहले आपका इंजीनियरिंग ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वो टॉप की यूनिवर्सिटी अभी भी मैं कहूँगी मे बी देव गॉन अ लिटिल डाउन बट उनका भी म्यार बहुत ऊंचा है। मगर आप ये नहीं कह सकते कि आपका म्यार नहीं है, म्यार है मगर इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है उस म्यार पे जितना हमारी होनी चाहिए, और वही म्यार हम उसको आगे ला रहे हैं। इसीलिए हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को भी इस मुल्क के अंदर ला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ का म्यार बढ़ाएं ताकि वी कैन compete with other universities. अच्छा, क्या ये दुरुस्त है कि हायर एजुकेशनल जो इदारे हैं उनमें उस्ताज़ा की हाज़िरी का बड़ा इशू है, और इनकी हाज़िरी की इशू की वजह से जी तालबात और जो तलबा और तालबात हैं उनकी भी हाज़िरियाँ शॉर्ट हो जाती हैं, तो इसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है? देखिए जी, अब तो जब से हमारी चीफ मिनिस्टर की जहाँ तवज्जो है और वो यही है कि हाज़िरियाँ भी हों, प्रोफेसर्स की भी हाज़िरियाँ हों, और पहले ये होता था पीरियड करके वो चले जाते थे और फिर लेकिन ये वाली अभी जो आपने बात की है कि क्लास ली और चले जाते थे, ये अभी भी ऐसा इशू है? ऐसा नहीं है। अब वो सुबह आते हैं और जब तक उनका टाइम होता है वो पूरा टाइम दे के जाते हैं। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने वो सारा वो कर दिया कि प्रोफेसर्स को पूरा 8 घंटे जो उनका ड्यूटी का टाइम होता है वो उसमें रहेंगे, चाहे उनका पीरियड हो या ना हो, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे हैं तो उनको रहना चाहिए। उस दिन भी मेरे साथ टीचर्स की कोई बात हुई थी, प्रोफेसर्स की, कि जी ऐसा, आई ऑल्सो सेड, आई सपोर्टेड, आई सेड नो, अगर आप तनख्वाह लेते हैं, गवर्नमेंट इज़ पेइंग यू मच हायर पेज और आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी देती हैं, तो प्रोफेसर्स का भी वहाँ रहना ज़रूरी होता है कॉलेजेस में, ताकि वो उनको स्टूडेंट्स को सपोर्ट होती है। कई दफ़ा पीरियड के बाद भी वो आके कुछ पूछना चाहें, कुछ करना चाहें, तो प्रोफेसर्स की हाज़िरी होनी चाहिए और हो रही है। आप अच्छा, ये भी बताइएगा कि कम से कम 5 यूनिवर्सिटियाँ जिनमें पीयू भी शामिल है, एक साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, उधर जो वीसी हैं हजरात वो अडॉक पर काम कर रहे हैं, परमानेंट क्यों नहीं उनको लगाया जा रहा? वो परमानेंट का ये है कि कुछ वाइस चांसलर्स के केसेस कोर्ट में गए हुए हैं फॉर सम रीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ उन कई लोगों ने रिट की हुई है, तो वो जब कोर्ट का फैसला हो जाएगा, जब एक चीज़ अदालत में होती है फिर उसको हम पेंडिंग रखते हैं जब तक अदालत का फैसला ना तो आए। वो अभी तक काफ़ी अरसे से सिस्टम चल रहा है, वो आप मेरे से नहीं करवाया जा रहा। वो मेरे से मत पूछिए, आप अदालत से पूछिए, जो उनके मुतल्लिका सवालात हैं वो आप उधर से मालूमात करें, बिकॉज जहाँ कोर्ट्स का होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू देम, आई कीप क्वाइट वे थिंग्स आर इन द कोर्ट। तो अभी आप समझती हैं कि जो बजट दिया जाता है तालीम के लिए उसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है? बजट बढ़ाने की भी ज़रूरत है और बजट को सही इस्तेमाल, हमारी ये कोशिश है कि जो बजट है उसका सही इस्तेमाल हो, और सही इस्तेमाल में सबका हिस्सा होता है। गवर्नमेंट बजट देती है और हम सबको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार आना चाहिए। अगर आप उस बजट को सही तरीक़ा से इस्तेमाल करें तो वो बजट भी पूरा हो सकता है। और बेसिकली जिस तरह कहते हैं ना, हमें सीमेंट एंड मोटर और ब्रिक्स एंड मोटर, उसकी बिल्डिंग्स की ज़रूरत होती है। प्रोफेसर्स को तालीम देने का म्यार अच्छा रहना होना चाहिए, बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाता है, मगर बेसिकली प्रोफेसर्स अच्छे होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको रिवाइज कोर्सेज करने चाहिए, एंड दे शुड बी अप टू डेट विद द एजुकेशनल डिसिप्लिन्स। अच्छा, एक आपने बताया था प्राइमरी जो है हमारी जो लेवल है उसको बेस हुआ है, तालीम उधर से ज़्यादा अच्छी चलेगी तो ऊपर तक पहुंचेगी, लेकिन उन स्कूलों में जो दानिश स्कूल बनाए गए सरकार की जानिब से, उनमें बच्चे जाते हैं तो उनसे पढ़ाई की बजाय, किताब कलम की बजाय उनको झाड़ू पकड़ा दी जाती है, उनसे सफाई करवाई जाती है, जो वहाँ पे फीमेल टीचर्स मौजूद होती हैं, और उनसे कहा जाता है आप ये सफाई करने के बाद कूड़ा जो है जहाँ पर कूड़ा फेंकने जाते हैं वो लोग, क्या वो आपका टीवी में एक प्रोग्राम देखा है किसी स्कूल का,
شاید وہاں اس دن کوئی صفائی والا نہیں آیا تھا تو انہوں نے بہت سے نہیں ہیں، آپ کے کیمرہ نے کوئی شاید ایک آدھ اسکول کو دیکھا ہوگا. اور اگر دیکھیں جی ہم بھی اسکولوں میں پڑھے تھے، انگریزی اسکولوں میں پڑھے تھے، ہم صفائیاں بھی کرتے تھے، بستر بھی بناتے تھے. مثال اگر ہم جاتے تھے مشنری اسکولز میں، اس وقت اتنے پیسے انویسٹ نہیں ہوتے تھے تعلیم کے اوپر. اس دور میں اس دور میں بڑا فرق آ گیا ہوا ہے. دیکھیں جی کام کرنا تو بری بات نہیں ہے، مگر کام کروانا نہ ہمارے ڈسپلن میں ہے، نہ ہم کہتے ہیں کسی ٹیچرز کو. کوئی ایک آدھ ایسا انسیڈنٹ ہو گیا تو وہ علیحدہ کی بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. ہمارا تو یہ ہے کہ ہم بچے اسکول میں جائیں، تعلیم حاصل کریں، اور اچھے شہری تعلیم کے لحاظ سے بھی، موریلٹی کے بھی، کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ سے بھی، اور تربیت کے حساب سے بھی. ان کو تعلیم تربیت دونوں ملنی چاہیے تاکہ وہ اچھے شہری بنے. اور جس طرح کا رویہ چل پڑا ہے یہاں، شارٹ کٹ ادھر لگاؤ اور شارٹ کٹ، وی ڈونٹ وانٹ شارٹ کٹس، وی وانٹ ٹو گیو دیم پراپر ٹریننگ، پراپر ایجوکیشن، تاکہ جو پڑھیں وہ ان کے ذہن میں ہو، رٹا نہ ہو. یہ چیزیں ہم ختم کر رہے ہیں اور ختم ہو گئی ہیں. اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس کتنا کیا جاتا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس جی دیکھیں کمیٹی کی بات نہیں، دیکھیں جی کمیٹی کی بات نہیں ہوتی. یہ پروفیسرز کا بھی کام ہے، آپ کمیٹی بنا دیں، پھر اس کے اوپر اور کمیٹی بنا دیں، اور کمیٹی، یہ کمیٹیاں بنتی جا رہی ہیں. چیک اینڈ بیلنسز کا بھی سسٹم ہے. اگر پروفیسرز وہ خود پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ اچھا پڑھ رہا ہے اور کون سا نہیں اچھا پڑھ رہا ہے، وہ تو نتیجہ جب آتا ہے تو اس میں بچے کا معیار کا معلوم ہو جاتا ہے کہ who's paid attention to his work and which student has not paid any attention. اور چیک اینڈ بیلنسز کی بات کر رہے ہیں، 100% you cannot check anyone. وہ آپ کو خود اپنے آپ کو آپ میں وہ آنا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. آئی ایم اے پروفیسر، آئی ایم کمیٹڈ ٹو دس ورک، آئی ہیو ٹو ڈیلیور. اینڈ وہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر میرے میں کمٹمنٹ نہیں ہے تو چیک اینڈ بیلنسز کون کر سکے گا؟ مجھے خود سوچنا چاہیے یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. اور پاکستان کا میں آپ کو اس وقت بتاتی ہوں، ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. جو ایک لتھارجی کا مائنڈ سیٹ تھا، ایک وہ جو مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے شارٹ کٹس لینے ہیں، ہم نے جو کرتے ہیں اس سے زیادہ بتانا ہے، بلکہ اب ہم کو یہ کرنا چاہیے جتنا ہم کرتے ہیں ہم بتائیں نا، ریزلٹس بتائیں کہ ہم کتنا کر رہے ہیں. وی شوڈ ناٹ اسپیک فرام آور اون سارٹ آف، تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کا کام بتائے کہ آپ کام کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا، جب آپ کی نیت آپ اور ہماری سب کی ٹھیک ہوگی، تبھی پاکستان کی تقدیر بنے گی. اس طرح نہ آپ کا ٹی وی، نہ میرے لیکچرز، نہ کسی کے نہیں کریں گے. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈیوٹی از ڈیوٹی، اور میں نے اپنا کام کرنا ہے اس ملک. کیونکہ جب ہم کام کو نہیں کرتے، نقصان آپ کس کا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی نیکسٹ جنریشن کا، اپنی اولاد کا، اپنے ملک کا. پہلے ملک کا سوچو، پھر اپنا سوچو. اپنا سوچنا چھوڑ دو تو پھر ملک درست ہو جائے گا، تعلیم بھی درست ہو جائے گی، ہر چیز درست ہو جائے گی. آپ اپنے وہ سیلفشنس کو چھوڑو اور آپ ملک کا سوچیں، بچوں کا سوچیں، کمنگ جنریشنز کا سوچیں، تو پھر آپ دیکھیں. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آ کے پھر بات کریں. ناظرین بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے محترمہ ذکیہ شاہ نواز سے آئے گا کہ آڈٹ نے سرکاری یونیورسٹیوں میں غیر قانونی بھرتیوں کی نشاندہی کی ہے، آپ نے اس پر کیا ایکشن لیا ہے؟ جو غیر قانونی بات ہوگی اور جو لاء کے مطابق نہیں ہوگی، رولز کے مطابق نہیں ہوگی، وی ول ڈیل ود دیم اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا لاء. تو آڈٹ نے تو اپنی رپورٹ بھی دی ہے. ہاں، تو پھر ہم نے بھی جواب آپ کو دے دیا. جو ان لوگوں کی جو قانون میں ہوگا، جو رولز میں ہوگا، وہی کریں گے. اور جو رولز کہیں گے کہ تھرو دیم آؤٹ، ویل تھرو دیم آؤٹ. اچھا، ایس ای ڈی میں اساتذہ، طلبہ و طالبات کی حاضری چیک کرنے کا بہترین انتظام موجود ہے. یہ نظام جو ہے کالجز اور یونیورسٹی میں جو نہیں متعارف کروایا جا رہا، یا اس پہ کام نہیں ہو رہا؟ کس میں؟ ایس ڈی ٹی اور اچھا ہاں، اسکول ایجوکیشن میں. دیکھیں اسکول ایجوکیشن اور ہوتی ہے، کالج وہ دیٹ از اسکولس. اور پھر آپ ایڈلٹس ہو جاتے ہیں. ایڈلٹس کو آپ سکھاتے ہیں رسپانسبلٹی.
آپ ان کو کانفیڈنس دیتی ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ایک ایڈلٹ گھر سے 18 سال کا بچہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور جا رہا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے. اس کو آپ اچھا برا سمجھا دیتے ہیں. پھر اس کا اپنا فرض بنتا ہے, اور پروفیسرز کا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام اور چیزیں, آئی ڈونٹ تھنک سو دے نیڈ مانیٹرنگ. بٹ اس کے باوجود ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ٹو ری اسیس اے کالج ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر. پوری رپورٹ ایک ٹیم جاتی ہے اس کالج میں, ہر ایک کالج میں, اور یونیورسٹیز میں بھی جا کے رپورٹ لیتی ہے کہ اس کالج میں کیا معیار رہا ہے, ٹیچرز کا, پروفیسرز کا, اسٹوڈنٹس کا, اس کا رزلٹ کیا ہے, اس کی مسنگ تو وہ ساری اسیسمنٹ کا ہمارا ہوتا ہے. ہم اسیس کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ٹیمیں بھی جاتی ہیں چیک کرنے کے لیے. مگر ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کو یہ کہیں کہ ہم ایڈلٹس کے پیچھے اور پروفیسرز اور پی ایچ ڈی پروفیسرز کے پیچھے ہم اور لوگ بھیجیں کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ایسا نظام ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ روز کی وہ تو ہے, بنیاد پہ وہ تو ہے, ملتی رہے. there is a checking system for that. That is, وہ اتنا اب وہ نہیں ہے. there's a system where you check کہ کتنے پروفیسرز آئے ہیں, کتنے نہیں آئے, کتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, نہیں آئے. This is not a problem. The problem doesn't lie there. The problem is کہ ہمارے پی ایچ ڈی کا جو ہے نا, ہمارے پروفیسرز ہمیں اور مزید چاہیے. ایک ڈسپلن کے لیے ہمیں ایک جو تعداد ہوتی ہے اس میں ہماری ابھی کمی ہے, اور ہمارا یہ ہے کہ ہم اور پی ایچ ڈی پروفیسرز جو ہیں ان کو وی شوڈ پروڈیوس مور پی ایچ ڈیز سو دیٹ وی ڈونٹ ہیو. اچھا, یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ جو سرکاری اساتذہ ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے. کیا آپ لوگ ان کو پابند نہیں بناتے کہ یا اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے کہ جو سرکاری اساتذہ ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی جو اسکولز کالجز سرکاری میں پڑھائیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. یہ وسائل کی بات ہوتی ہے. ہاں, وسائل کی. کئی سرکاری اسکول, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے والد بھی سرکاری اسکول میں پڑھے تھے, اور جب ہم ان کا معیار دیکھتے تھے, سرکاری اسکول کا معیار, تو میں دیکھتی تھی کہ میرا والد ایسے لگتا ہے جیسے ماسٹرز کیا ہوا ہو, اور حالانکہ انہوں نے ماسٹرز نہیں کیا ہوا تھا, بی اے بھی نہیں کیا ہوا تھا, میٹرک کیا ہوا تھا اس زمانے کا, مگر ان کا معیار بہت اچھا تھا. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے اوپر. ساری بات آ جاتی ہے کمٹمنٹ کے اوپر. معیار یہ نہیں ہوتا کہ بلڈنگ بہت خوبصورت ہے اور ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, اور اس میں اگر استاد اچھا نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا. اور ایک ٹاٹ کے اوپر ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور درخت کے نیچے پڑھ رہا ہے اور اس کا استاد اچھا ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ بچہ امیر ہوگا جس کا استاد اچھا ہوگا, اور وہ بچہ غریب ہوگا جس کا استاد نہیں اچھا ہوگا. It depends on the teacher of the professor, the way they teach and the way they handle children. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں سب اچھے ہیں, سب پرائیویٹ سکولز اچھے نہیں ہیں. یہ بھی میں نہیں کہتی کہ خراب ہیں, کیونکہ کئی پرائیویٹ سکولز بہت اچھی ہیں, کمیٹڈ ہیں, اور ان کے رزلٹس آپ دیکھیں تو بہترین رزلٹس آتے ہیں. مگر میری بات میں بھی آپ کا جواب دے دوں تو یہ ساری وسائل کی بات ہے, اور ہمارا اب ایمفیسس یہ ہے کہ ہم پبلک سکولز کا معیار بڑھائیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات جو ہے منتقل ہوئے, تو کتنا کو فائدہ ہوا ہے آپ لوگوں کو اختیارات منتقل ہونے کے بعد؟ کتنی بہتری واقع ہوئی ہے؟ آپ کو تو بہتری نظر آ رہی ہوگی. میں تو کہتی ہوں پنجاب میں آپ جدھر بھی دیکھیں مجھے تو بہتری نظر آتی ہے. مجھے تو کوئی ایسا شعبہ نہیں لگتا جس سے میں کہوں کہ نہیں, بیکاز وی آر امپروونگ اینڈ وی آر امپروونگ فاسٹ. یہ تو میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بہت بہتری ہیں. ابھی آپ اور ڈپارٹمنٹس کی بھی بات کریں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنی بہتریاں آئی ہیں. آپ سمجھتے تعلیم کا جو شعبہ, تعلیم کا شعبہ بالکل دیکھیں جی ڈفرنٹ. آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, آپ روز سے ٹھہرے. میں آپ کو اب اس کے بعد میں آپ کو ایک بس آخری جواب میں آپ کو دیتی ہوں. آپ ہمارے ٹاپرز کو دیکھیں, کتنے ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹاپرز کو ہم دیتے ہیں لیپ ٹاپس. کتنے اسٹوڈنٹ لیپ ٹاپس لیتے ہیں, کتنا پیف کے نیچے اسکالرشپس لے رہے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے باہر کے ملک میں, غریب کا بچہ جا رہا ہے, امیر کا نہیں, آکسفورڈ جا رہا ہے, یورپ جا رہا ہے. 5 کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں نا, 50 not 5, 50 ٹاپ یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جا رہے ہیں, آل آن دا ایکسپینسز آف دا گورنمنٹ. پیف کی اسکالرشپ کے, وہ جو انڈاؤمنٹ فنڈ ہے,
وہ 2 بلین سے شروع ہوا تھا، اب 17 اور 18 بلین پہ پہنچ گیا ہے۔ کیوں پہنچ گیا ہے؟ یہ معیار ہے تو ایک غریب کی بیٹی جس کا باپ ریڑا چلاتا تھا، جس کا ایک بچی جس کی وہ پڑھتی تھی اور گھر میں آ کے کام کرتی تھی اور دوسری بہن کہتی تھی تم پڑھو اور میں تمہارے حصے کا کام کر لوں گی، اس کو ہم باہر کی یونیورسٹی میں بھیج دیں۔ آئی تھنک شی از گوئنگ ٹو انگلینڈ اور ٹو سم ادر یونیورسٹی۔ سو یہ غریب کے بچے جا رہے ہیں آگے یونیورسٹیز میں۔ مجھے یہ بتائیں کہاں جاتا تھا غریب کا بچہ؟ اسکالرشپس بھی امیر کے لیے ہوتی تھی، فیسلٹیز بھی امیر کی ہوتی تھی۔ اس حکومت میں چیف منسٹر کی لیڈرشپ میں اس وقت غریب کا بچہ آگے جا رہا ہے، امیر کو سہولتیں نہیں مل رہی۔ لیپ ٹاپ، اسکالرشپس، باہر کے ٹورز جاتے ہیں، یونیورسٹیز کو دیکھ کے آتے ہیں، اور وہ جب بچے وہ واپس آتے ہیں ان کا کانفیڈنس اور ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس دن میں ایک گئی ہوں جو اکوت اپنا کالج چلا رہے، اکوت کالج یہاں جوہر ٹاؤن پہ، وہاں کوئی 80 بچے ہیں یا مے بی اس سے زیادہ ہیں، مجھے پوری تعداد نہیں ہے۔ وہ غریب کے بچے اٹھا کے وہ لائیں، آج ذرا آپ ان بچوں سے جا کے بات کریں۔ میں کہتی ہوں میں کیا بات کروں گی کہ وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا آپ کانفیڈنس دیکھیں، اس کا بات کرنے کا، اس کا تلفظ دیکھیں، اردو کا، انگریزی کا، اور وہ میڈیکل میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، اور وہ اپنا ڈسپلنز میں جا رہے ہیں، اور ان بچوں کی زندگیاں بن جائیں گی۔ اور یہ ایک کالج شروع ہوا ہے تو آپ دیکھنا یہ کتنی جلدی اٹس گوئنگ ٹو بیٹ دا ریکارڈز آف کالجز، جہاں غریب کا بچہ پڑھے گا اور آپ کو پڑھ کے دکھائے گا۔ ایسا ہوگا، آپ ایسے طریقے سے نہ کہ پازیٹیو طریقے سے یہ بھی بتا دیں ذرا کہ پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے کچھ کہ آبادی میں بے جا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، پاپولیشن کا یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ کو ایک دن میں رزلٹ نہیں نظر آتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کل مجھے بتائیں اس کے 10 بچے تھے اور دوسرے دن 2 بچے ہو گئے، وہ تو نہیں ہوگا نا۔ مگر اب ہم کوشش یہ نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ بچے پیدا نہ کرو، ہم ماں کی صحت کی طرف جا رہے ہیں، بچے کی صحت کی طرف جا رہے ہیں، ہم توجہ دے رہے ہیں اسپیسنگ کے اوپر۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے جو امیونٹی دیتا ہے وہ ماں کا دودھ، بچے بیماریوں سے، ٹائیفائڈ سے بچتے ہیں۔ یہ جو سٹنٹڈ ہمارے 38 to 40% پنجاب کے اندر سٹنٹڈ بچے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں وہ بچے ہوں جو کمزور ہوں، جس کو کہتے ہیں کہ ان میں کمزوریاں رہ گئی ہیں، کمزور بچہ، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی کمزور۔ ہم چاہتے ہیں فزیکلی بھی مینٹلی بھی تندرست بچہ ہو، ماں کی موٹیلٹی ریٹ ختم ہو، بچے کی موٹیلٹی ریٹ ختم ہو، اور ہم ان کو نیوٹریشنز دیں، پریگننٹ ماں کو ہم اس کو وٹامنز دیں، اس کو خوراک ملے، بچے کو خوراک ملے، پوسٹ نیٹل کیئر اینڈ اینٹی نیٹل کیئر، یہ دونوں کی پروویژن ہو، اور سکلڈ برتھس ہو، تاکہ جو سکلڈ برتھ سے یہ ہوتا ہے کہ ماں اور بچے کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ اور اس کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے ساری LHVs کو ٹرین کرنا ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو ٹرین 48,000 LHVs ہیں۔ اب نہیں معلوم ہم پہلے فیز میں کتنی کریں گے، دوسرے میں، بٹ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ ہم نے ساری LHVs کو ہم ٹریننگ دیں گے، ریفریشر کورسز دیں گے، تاکہ وہ بہتر ٹرین ہو کے اس ایشو کے اوپر کام کر سکیں، لوگوں کو کاؤنسلنگ دے سکیں، گھر گھر جا کے یہ پیغام دیں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں۔ اچھا، اس میں ایک یہ ایڈ کر لیجیے کہ مختلف اضلاع اور لوکل کمیونٹی جو ہے اس میں کتنی اویئرنیس پرووائڈ کی جا رہی ہے جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، تو اس کا کام بھی اسی میں آ جائے گا؟ تو یہ LHVs جو ہے نا، یہ لوکل کمیونٹی، یونین کاؤنسل لیول، تحصیل لیول، اس سے پہلے تو نہیں ہو رہا تھا کام؟ اس سے پہلے ہمارے موبلائزرز تھے، وہ کام کر رہے تھے پاپولیشن، اب ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، 48۔ یہ جو 48 LHVs تھی پہلے یہ پاپولیشن کے ساتھ ہوتی تھی، پھر یہ ہیلتھ کو ٹرانسفر کی۔ اب یہ وہ ہیلتھ کا بھی اور پاپولیشن کا جو کام ہے یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا اٹ ہیز ٹو کوآرڈینیٹ ود ایچ ادر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ، ہماری کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سارا ایشو جو ہے نا یہ ریزالو ہوگا۔ اس میں اویئرنیس بھی ہوگی، پڑھا لکھے ہوئے لوگ ہوں گے تو وہ خود اپنی سوچ رکھیں گے ایجوکیشن کے ساتھ۔ ایجوکیشن کا یہ رول ہوگا کہ جب آپ کا ایک نیشن جو ہوتا ہے وہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ خود سمجھ جاتے ہیں اپنے ایشوز کو،
اب ترکی میں کیا ہے, وہاں پاپولیشن کا پروگرام ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ وہاں کا معاشرہ اباؤٹ 95-96% لٹریسی ریٹ ہے وہاں, اور وہ 100% میں ہم اسے پاکستان کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر نہیں, میں انہوں نے اچیو کیا ہے, تو انشاءاللہ پاکستان بھی چل پڑے اسی قدموں پہ, کیونکہ ہم ترکی کی طرف بہت ہمارے دوست ہیں اور ہم انسپائر ہوتے ہیں ترکی سے. ہم چائنا نے بہت ہماری مدد کر رہے ہیں بہت سارے شعبوں میں, اور وہاں جو ہے ترکی میں جس طرح کے پروگرامز چلے ہیں تو وی آر ٹرائنگ کہ ہم بھی اسی طرف چلیں. دوسرا یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ. آپ نے چائنا کی بات کی, چائنا سے زیادہ ہمیں انسپائر ہونا چاہیے, کیونکہ چائنا نے بھی ایسا ہی پروگرام شروع کیا تھا کہ فائنینشلی اپنے حالات دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتنے بچے ہونے چاہیے. تو ہمارے جو مسلمان ملک ہیں وہ کہتے ہیں مذہب بالکل ہمارا مذہب سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, مگر اگر آپ اپنے مذہب کو دیکھیں تو ہمارے ساتھ اسکالرز ہیں سارے ہمارے یہ کہنے کی بات ہے کہ ریلیجس اسکالرز نہیں ہیں. ریلیجس اسکالرز یہی کہتے ہیں اسپیس آؤٹ, ماں بچے کو دودھ دے, تندرست ماں ہو. اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ماں ابھی کمزور ہے تو بے شک وہ کچھ عرصہ رک کے پھر اور بچہ پیدا کرے, ایک کے بعد دیگر نہ کرے جہاں ماں کی اور بچے کی صحت کو خطرہ ہو. اچھا, خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے حکومت یا پلاننگ کر رہی ہے؟ لاہور کی آبادی بھی 1.5 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. یہاں ہمارے پہلے 1400 کلینکس تھے, اب ہمارے 1800 کلینکس. لاہور کے اندر نہیں, لاہور کے اندر 100 کلینکس ہیں, مگر لاہور کے اندر 100 ہیں ہمارے کلینکس ہیں, اور ہر ہاسپٹل کے ساتھ ہمارے ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں. ہر بڑے ہسپتال کے ساتھ پورے لاہور میں جہاں بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں ہمارے ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں. تو وہ جو کلینکس ہیں وہ محلوں میں, گلیوں میں, ہر جگہ پہ وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں اور کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاپولیشن کیمپین بھی چل گئی ہے. پاپولیشن کیمپین سے یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے کہ اپنا بھی سوچو, اپنی صحت کا بھی سوچو, اپنے بچے کا بھی سوچو, اور بچے پیدا کرو, ان کو تعلیم بھی دو, اس کے ساتھ ان کو تربیت بھی دو تاکہ وہ اچھے شہری بن سکیں. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس پورے سال کی دوائیں, ہمارے پاس اب کمی نہیں ہے. ہم نے مسنگ فیسلٹیز پوری کی ہیں, ہم نے بلڈنگز کو سارا جس کو کہتے ہیں نا واٹ ڈو یو کال اٹ بینگ ری ڈن, آل دا مسنگ فیسلٹیز. ڈاکٹرز ہم نے نئے ڈاکٹرز ہائر کیے ہیں, اب اور بھی ہائر کریں گے. تو چیف منسٹر کی طرف سے اور ڈپارٹمنٹ جس طرح کام کر رہے ہیں ہمیں پوری سپورٹ ہے. ہم اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ نہیں تھا یا وہ نہیں تھا, سب کچھ اب ہمارا جیسے کہتے ہیں اٹ از دیئر, بٹ نو وی آر ورکنگ. لاہور کی تعداد اس کے ساتھ اور جو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اس میں ہم نے این جی اوز کو بھی شامل کیا ہے. این جی اوز بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہم این جی اوز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, بیکاز جو اس طرح کے اس لیول کے پروگرامز ہوتے ہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس لیول کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس میں سول سوسائٹی ہر ایک بندے کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب جو پیرنٹس ہیں ہر کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرے اویئرنیس میں, اور اچھا برا اپنے بچوں کو سمجھائیں. تو اس کے تحت انشاءاللہ اگر میرے سے پوچھو تو اویئرنیس 90% لوگوں کو اویئرنیس ہے, اور ان کو فیسلٹیز چاہیے, ڈور سٹیپس فیسلٹیز چاہیے, جو ہماری ایل ایچ بیز بھی, ہمارے موبلائزز بھی, ہمارے کلینکس بھی کافی حد تک اب کر رہے ہیں. مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا. فیملی پلاننگ 2020 میں ہمارے کمٹمنٹس ہیں, اور وہ ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے بھی کیے ہوئے تھے, اب ایف پی 2020 کے بھی کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم ایک ٹریک پہ چل پڑے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے, کیونکہ ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے, یہ اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, اپنی بچوں کے لیے کرنا ہے, اپنی بیٹیوں کے لیے کرنا ہے, تاکہ ان کی ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. بریک لے لیں, بریک سے واپس آگے ادھر سے کیری کرتے ہیں. موجود ہیں بریک سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے, آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ لاہور شہر میں 100 ڈسپینسری ہیں, تو اوورآل پنجاب میں ان کی کتنی ریشو ہے؟ پنجاب میں, پورے پنجاب میں 1800 ہیں, 1800, اور ہر یونین کاؤنسل میں ہمارا فیملی ویلفیئر سینٹر ہے, اور ہر ہسپتال میں ہمارا فیملی ہیلتھ کلینک ہے,
اور یہ ہر ہسپتال کے ساتھ کلینکس ہیں اور سینٹرز ہیں ہر یونین کاؤنسل میں، تقریباً ایک ہر یونین کاؤنسل میں. اس کی تعداد ابھی 1800 ہے، ہم مزید اور بڑھائیں گے، مگر ہم ساتھ آہستہ آہستہ اور بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ہم پوری طرح سے ان سینٹرز پہ اور اس کی ورکنگ کے اوپر ہمارا پورا قابو ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم بنائے جائیں اور اتنے صحیح طرح سے فنکشن. تو وی وانٹ دیم ٹو فنکشن پراپرلی اینڈ وی آر انکریزنگ انشاءاللہ. دوسرا ہمارا 117 وہ ہیں فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں جو ہاسپٹلس میں ہیں نا، وہ پورے پنجاب میں 117 ہے. دوسرا ہمارے 117 ہمارے موبائل سروس یونٹس ہیں، اس میں ہمارے تقریباً 45 یونٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور 17 اگلے سال جون تک پورے 117 ہمارے موبائل یونٹس سڑک پہ آ جائیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ہر جگہ پہ گاؤں میں جہاں گلیوں میں کلینکس نہیں جا سکتی یا وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، یہ لوگوں تک پہنچیں گے. ابھی جو پنجاب میں آپ نے بتایا تھا 1600 آئی تھنک یا 1800 کے قریب جو ہیں وہ کلینک بنے ہوئے ہیلتھ سینٹرز ہیں، ہیلتھ تو ادھر تک ابھی بھی لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے. ایکسیس ہے، یہ مزید اور ایکسیس ہوگی یہ موبائل سروس یونٹ سے، وہاں بھی ایکسیس ہے. اور مزید ہم جس طرح کہتے ہیں نا ہاسپٹل آن ویلز، یہ جو فیملی ہمارے موبائل یونٹس ہیں نا، موبائل سروس یونٹس، یہ سمجھو ہاسپٹل آن ویلز ہوگا، جو ہسپتال چل کے جائے گا لوگوں کے پاس. کہ یہ ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کوئی دوائیوں کی ضرورت ہے، کوئی پریگننٹ مدرس چیک اپ کروانا چاہتی ہیں، بچے کی سیکشن. تو فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ موسم کافی تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں تو ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ ہے، حکومت کا بھی فرض ہے کہ ہم اس کو کم کریں، مگر جو انوائرمنٹ ہے نا یہ سب کا فرض ہے. میں کتنا کر پاؤں گی جب میں ایک طرف سے میں ایک ہٹ کے آؤں گی تو آپ کھیت جلا دیں گے، آپ ٹائر جلائیں گے، آپ ٹائر کے ساتھ فیول جلائیں گے، یہ تو نہیں ہوتا. مگر یہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا یہ آلودگی ہے یہ اب کیونکہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو ہم پاکستان میں اگر بات کی جائے، پاکستان کو بھی اس کا سامنا ہے. جو حکومت ہے اس سے اور متعلقہ جو ادارے ہیں وہ اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو یہ اب ایشو آ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کے، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ دنیا نے، باقی ویسٹرن ورلڈ نے تو اپنا سارا ڈیولپمنٹ کر لی، اب ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا. ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں لوئسٹ ہیں امیشنز، وی آر دا لوئسٹ ان دیٹ. انہوں نے تو اپنی ہائی لے کے چلے گئے نا امیشنز. وہ چاہتے ہیں نہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اور مزید لو امیشنز ہوں، بٹ دے ہیو ڈن دا ڈیولپمنٹ، وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری. اور ہماری اب یہ ہے کہ اس کے بعد ساری دنیا بھی کانشیس ہوئی ہے، ہم لوگ بھی کانشیس ہیں. ہمیں بھی جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے سکے ڈیو ٹو ریسورسز. اب اس کا فوکس ہو گیا اس ایشو کے اوپر، اور اس کے اوپر اب جیسے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 5 مانیٹرنگ سٹیشنز خریدے ہیں. پہلے ہمارے پاس ایک آدھ تھے جو کام بھی نہیں کرتے تھے، اب 5 مانیٹرنگ سٹیشنز کی ہیں جو ہم ہوا کی آلودگی کو اس میں پورا آ جاتا ہے کہ کتنا ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن، یہ جتنے بھی یہ پوائزنس گیسز ہوتی ہیں یہ ہوا میں کتنی ہیں، تو وہ ہم نے کر لیے. دوسرا جیسے ابھی پیچھے ہوا تھا، ابھی کلیمپ ڈاؤن آن دا فاؤنڈریز، بٹھے کا دھواں، فاؤنڈریز، وہیکلز کا دھواں، ڈیزل کا یہ گیس امیشنز. تو اب ہم کو قانون میں بھی تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ لاس اینجلیس میں، ابھی شنگھائی میں، اگر آپ چائنا جائیں، اگر آپ دلی میں جائیں، آپ کئی ملکوں میں جائیں تو بہت زیادہ ہے. اور یہ امریکہ میں بھی تھا اور انگلینڈ میں بھی یہ فاگ بہت زیادہ ہوتا تھا. وہ فاگ تھا اور یہ اسموگ ہے. There's a difference between the fog and the smog. تو اس کے ساتھ ہم کو کارخانوں کو بھی شہر سے دور لے کے جانا پڑے گا. جیسے اب قصور کی فاؤنڈری یہ ہیں، ٹینریز ہیں، سیالکوٹ کی ٹینریز تھی، ان کے لیے ہم نے ایک جگہ بہت سارا زمین اکٹھی خریدی ہے، اور اب کنونس ہو گئے ہیں کہ وہ ساری سیالکوٹ کی جو ٹینریز ہیں وہ وہاں سے ہٹ کے اس ایریا میں جائیں گی. یہ جگہ آپ نے کہاں خریدی ہے؟ یہ وہاں سیالکوٹ کے شہر سے باہر، اور وہاں وہ پورا اس کی حویلی بھی بن گئی ہے، مطلب ان کے پیچھے وہ لگ گئے اور سڑکیں بھی بن رہی ہیں.
اور سارے سیالکوٹ کی ٹینریز وہاں شفٹ ہوں گی. جتنا اس کا ویسٹ واٹر ہے وہ ٹریٹ ہو کے پھر وہ آگے کریں گے. یہ نہیں کہ وہ کیمیکل والا پانی ہے شہر میں دور دراز کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ لاہور جیسا شہر ہو گیا, کراچی جہاں بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ان جگہوں پر ان کو تمام تر سہولیات موجود نہیں ہوتی. جب وہ ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نئی سوسائٹیاں آبادیاں بن رہی ہیں اور ان کو بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی پراپر ایک اپروول کے بغیر بنا دیا جاتا ہے, اجازت دے دی جاتی ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہوتی. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتی. کئی باتیں انسان کہہ سکتا ہے, کئی باتیں انسان نہیں کہہ سکتا. اس لیے نہیں کہہ سکتا بیکاز سم ٹائمز اٹ از بیٹر ٹو do things than to say things. اب ڈپارٹمنٹ ہمارا لگا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ we are trying. ایک دن کا کام نہیں ہے. اس میں ٹری پلانٹیشن بہت زیادہ, درخت اگائیں. آپ لوگ جتنے درخت اگا سکتے ہیں آپ کاٹے نہ درختوں کو. نہیں, درختوں کو کٹائی کا کام تو حکومت کی جانب سے ہی جاری ہے. وہ تو حکومت, مگر حکومت نے لگائی بھی ہیں. لیکن ایک درخت لگایا, جو چھوٹا درخت ہے اسے لگائیں گے تو اس کو تو کئی سال چاہیے اس کی گروتھ ہونے میں. مگر وہ حکومت نے کوئی اپنے لیے تو نہیں کاٹے کہ ہم کاٹ کے تو اس سے فائدہ. وہ تو کٹے ہیں درخت مجبوراً کیونکہ آپ کی آبادی بڑھ گئی. اب دیکھیں آبادی بڑی ہے, بہت بڑی ہے, تو آپ کو سڑکیں بھی چاہیے, آپ کو یہ وہ سہولت بھی نہیں چاہیے. اگر ہم سڑکیں نہ بنائیں, ہم میٹرو نہ بنائیں, ہم اورنج لائن نہ بنائیں تو میں آپ کو کہتی ہوں آپ اپنے گھر سے نہیں نکل سکیں گے. یہ ضروری ہے, اورنج لائن کا بننا ضروری ہے اور ٹرانسپورٹ سسٹم کو مزید بہتر کرنا ضروری ہے. بلکہ وی شوڈ پول ان کارز. ایک کار میں 4 بندے بیٹھے تو کار گھر سے نکلے. اب ہر ایک بندے کے پاس کار ہے. ایک چھوٹا بچہ 18 سال کے پاس بھی کار ہے, کار نہیں ہے تو بائک ہے. تو دس آل کازز دا پولوشن. لیکن ترقیاتی کام ضروری ہیں. پچھلے دوران اس کے ساتھ ساتھ we have to have laws to control the gas emissions, the emissions from the cars, the emissions from the buses. All this has to be controlled. پچھلے دوران جو کنسٹرکشن کا کام جاری تھا, ترقیاتی کام تھے, ان میں کچھ مشینری باہر سے امپورٹ کی گئی تھی. درخت کو جیسے ہی اکھاڑا جائے گا اس کو ویسے ہی وہیں پہ لگا دیا جائے گا یا دوسری جگہ پہ اس کو لگایا جائے گا. تو وہ کتنی کامیاب ہوئی ہے؟ یہ آپ کو میں نہیں بتا سکوں گی. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ اتنا کامیاب ہے, دیٹ از ناٹ مائی ڈپارٹمنٹ اینڈ ہیو ناٹ ورکڈ آن دیٹ. اور اس کے بارے میں ایسے ہی آپ کو کہہ دوں جی اتنا کامیاب, دیٹ وڈ بی میکنگ اے مس اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو وہ آپ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے آپ یہ کویسچن پوچھیں کہ کتنا وہ کامیاب ہوئے ہیں. وہ جو بڑے پورے they pull out a tree and then they plant it in but I don't know how big a tree can be pulled out. I don't know if a tree of this size can be pulled out. I don't know. ایسا ہو رہا تھا, چل رہا تھا پھر ان سے پوچھیں. اور اچھا یہ آخر سوال میں یہ بتائیے گا کہ اسموک کافی پچھلے دوران ایشو بنا رہا ہے, اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیٹی بھی بنائی. کمیٹی میں آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا, تو کمیٹی نے کیا رپورٹ دی, اس پہ کتنا کام کیا گیا؟ کمیٹی بنا دی گئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ سامنے آیا نہیں. دیکھیں جی کمیٹی بنی, اب یہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ بھی کیپیسٹی دیکھنی ہے. اس کے لیے ہم نے اپنی ڈپارٹمنٹ کی بھی ہم نے کیپیسٹی بھی بڑھانی ہے. اور ہم نے سمری بھیجی چیف منسٹر صاحب کو کہ ہم نے ایکسپرٹس ہائر کرنے ہیں. یہ کام صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے, ہم جیسے لوگ اس کو نہیں, ہم کو ایکسپرٹس لانے ہیں اور اس موضوع کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے. اور انہوں نے ہمیں طریقہ کار بھی بتانے ہیں کہ کس طرح ہم اس سارے کو ایئر پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے the department is also hiring experts. سیکنڈلی ہمارا سب سے جو میجر بات ہے, ہم مثال لاہور کے ارد گرد کی اگر بات کریں یا بڑے شہروں میں جو کارخانے یا فاؤنڈریز یا یہ بٹھے جو ہیں جو دھواں دیتے ہیں ان کو ذرا ہم دور بھی کریں. اور دوسرا ان کا وہ جو دھواں نکلتا ہے اس کے اوپر وہ لیکن اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے ابھی تک؟ تو دیکھنے میں نظر آتا جو جہاں پر دیکھیں, آپ کہتے ہیں دیکھنے میں نہیں آیا, اب پیچھے آپ دیکھیں کتنی فاؤنڈریز ہم نے بند کی تھی پچھلے دنوں میں, آپ کو دکھائی دی تھی. عارضی طور پر بند ہوتی ہیں, پھر 15 سے 10 دن بعد وہ دوبارہ کھول دی جاتی ہیں. دیکھیں میرے بات سنیں نا, عارضی تو بند ہوئی, اب لانگ ٹرم سوچے ہیں نا, تو لانگ ٹرم ہم کو قانون ہے, ہمارے پاس وہ بھی ہے, کیا کہتے ہیں, اتھارٹی بھی ہے. اب جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کلیمپ ڈاؤن کر رہا ہے کہ جو قانون کے مطابق, جو کارخانہ رولز کے مطابق اگر وہ رولز کے اندر فٹ ان کرتا ہے تو وہ کارخانہ چلے گا, اگر نہیں فٹ ان کرتا ہے تو وہ سیل ہو جائے گا. ان کو
ट्रिब्यूनल्स हैं, सज़ाएँ भी दी जाएंगी और हम अपना जो है उसको इख्तियारात को वो इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली बड़े शहरों के अंदर एंड थ्रू आउट पंजाब। एक सिस्टम को हमने अब बनाया है और उसको अब हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ये ना कहें कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, बट इन पे वही बात है ना, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। अभी स्मॉग अभी आगे भी आएगा, ये नहीं है कि अभी ये पहला स्मॉग था और ये ख़त्म हो गया। ये दिसंबर के महीने में शुरू होते हैं, जनवरी के एंड तक महीना, एक कम से कम महीना 6 हफ्ते तो रहता है। अब अगर दोबारा आता है तो फिर उससे निपटने के लिए इक़दामात हैं मुकम्मल? स्मॉग को एक सारा उसको ठीक करने के लिए अभी नहीं है, उसमें वही कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। कारखानों के जो धुएं देती हैं उनको बंद करना है, हमने मोटर व्हीकल्स के ऊपर लॉ रखना है कि कोई व्हीकल रजिस्टर ना हो जिसका पूरा सिस्टम दुरुस्त ना हो। जहाँ ये इसके ऊपर काफ़ी सालों से प्रोसीजर में है कि जो धुआं देने वाली व्हीकल्स हैं उनको बंद किया जाएगा, लेकिन अभी तक आप देख लें लाहौर शहर में चल रही हैं। हम एक दिन सारी बंद कर देते हैं, एक दिन में, मिसाल में। लेकिन वैसे भी बंद नहीं पहले होती ना, हम उनको वार्निंग देते हैं, फिर अगर वो नहीं बंद करते फिर हम उनका चालान करते हैं। एक सिस्टम के तरीके हम बंद करें, एकदम हम नहीं कर सकते। फर्क ही नहीं पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ता तो अब पड़ेगा, क्योंकि आप कानून को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट, देखिए कानून हमारे बने हैं, ये नहीं कहती कि मैं नहीं, हमारे कानून नहीं बने हो, बट अब हम उसको सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अब चाहे कोई रोए, चाहे कोई चीखे, the law is going to be implemented where the environment is concerned। उम्मीद करते हैं कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो इंशाल्लाह होगी। ये आखिर में बता दें, और हमारे पास चारा नहीं है। अब हम चाहे आप चीखें चाहे मैं चीखूं, अगर आपकी कार खराब चल रही है हम फौरन उसको लेके बंद करके खड़ा कर देंगे। नहीं, ये होना चाहिए, तो सबके लिए, सबके साथ है, मैं हूँ, आप कोई भी है। देखिए जी, कुछ हमारी भी पोल्यूशन है, मगर ये भी आप सोचें कोई पोल्यूशन हमारे हमसाए मुल्क भी हमें भेजते हैं, ये नहीं है कि वो जान के भेजते हैं। लेकिन हमें अपनी हद तक तो बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, आप अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, जो बाहर से आते हैं वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। जो हवा के साथ एक चीज़ उड़ के आती है उसके आगे आप बैरियर्स नहीं लगा सकते, वो नेचुरल बैरियर्स हो सकते हैं। अगर कोई माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स हैं तो दे विल control it, but not otherwise. I think we have to control it within ourselves as much as possible, and the department is active. We are bringing in new equipment, we are bringing in experts, and we are going to work on a certain program and make that program, and we will implement that program for the betterment of pollution and for the betterment of everyone. ये आखिर मुझे बता दें कि शहरों में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें जी, अगर आप ये समझें कि ग्रीनरी लाहौर में नहीं है या शहरों में नहीं है, मगर उसको मज़ीद बढ़ाना है, शहरों में सिर्फ नहीं बढ़ाना, जैसे हमारा मोटर वे है, हमारी जो सड़कें हैं, इनके ऊपर भी, क्योंकि वहाँ से जो कारों की पोल्यूशन आती है तो ये दे अब्जॉर्ब, ये सिंक्स है ना, दे आर द सिंक्स फॉर पोल्यूशन, ट्रीज़। तो हमको मोटर वेज पे, हमें कारखानों के इर्द गिर्द जितने आपके बड़े बड़े कारखाने हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, घरों के इर्द गिर्द, जैसे कहते थे नीम का दरख्त लगाओ और दरख्त लगाओ, जितने दरख्त लगा सकते हैं सिविल सोसाइटी भी लगाए, गवर्नमेंट भी लगाए। और हमको एक दरख्त नहीं लगाना, मैं तो समझती हूँ पंजाब में यू नीड 20 मिलियन ट्रीज एंड मोर, ज़रूरत है बहुत, मोर देन दैट। एंड वो एक दिन में काम नहीं होगा, सब लग जाएं, एक एक खोप, वो जो क्या कहते हैं, वो जो हाथ में लगाओ, वो पौधा लगाओ और उसको dig in a bit of thing and plant a पौधा today, water it, nourish it, say 10 trees in your house will make a difference। चलें, शुक्रिया आपका। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते जाएं, और हम भी लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, और चीफ मिनिस्टर इज फोकस्ड ऑन दिस बिग इशू। हिज कंसर्न इज for the people of Punjab, for the children of Punjab, and for the mothers and for all humanity, ताकि आपको हम ताज़ी हवा दें। मगर इसमें कंट्रीब्यूशन हम सब की है, सारी सिविल सोसाइटी की है, कारखानों की है। एवरीबॉडी सेड कि हम कोई परवाह नहीं, मैं तो कर लूँ, दूसरा नहीं करेगा, किया सब ने, उसकी वजह से ये पोल्यूशन आई। जैसे किसी ने कहा कि रात के अंधेरे में एक तालाब है, उसमें सारा शहर आके दूध डाले, एक बाल्टी दूध की डाले। तो उन्होंने कहा, एक ने कहा वो तो डालेगा, मैं नहीं डालूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरे दिन क्या हुआ, जब सुबह उठा तो तालाब पानी का भरा हुआ था।
کیونکہ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی، اپنا ڈسپلن، اپنا قوم، اپنا ملک، اپنا گاؤں اس کو بچانے کے مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اٹھاؤ، ملک اور گھر کا نہ اٹھاؤ. جب آپ یہ فائدہ سوچیں گے، جس دن دودھ کا تالاب بھرے گا اس دن پولوشن بھی ختم ہو جائے گا. شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے ساتھ ذکیہ شاہ نواز موجود ہیں اور ان کی آپ نے گفتگو سنی. جو کام انہوں نے بتائے جو انڈر پروسیجر ہیں حکومت کی جانب سے، ان کے ڈپارٹمنٹس کی جانب سے، ان پر کام جاری ہے اور امید کرتے ہیں ہم ان کے اوپر مکمل طریقے سے عمل درآمد ہو تاکہ تمام تر جو مسئلے مسائل ہیں ان کا جلد حل تلاش کیا جائے.